الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا تو کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور اس مہینے کی کچھ خاص باتیں ہیں جن کو سمجھ لینا اس موقع پر مناسب ہے. رجب کا مہینہ، رجب نام ہے اس کا، اور عربی زبان میں رجب کے معنی حرمت اور تعظیم اور عظمت ہے. اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رجب جو تعظیم کے لائق ہے. یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم میں اشہر حرم قرار ہے، یعنی حرمت والے ہیں. اور ان 4 مہینوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور لڑائی ممنوع ہوتی، یعنی اگر جہاد بھی ہو رہا ہے تو اس جہاد کو بھی ان مہینوں کے اندر موقوف رکھا جاتا ہے. گویا ان مہینوں کو امن کا مہینہ قرار دیا گیا. اور یہ بات رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو عرب کے توحید کے قائل نہیں تھے، آخرت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ رواج ان میں بھی چلا آتا تھا کہ جب یہ 4 مہینے آتے تو ان کے ہاں اگر سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہوتا تھا. لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تو اس میں وہ لوگ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں کی وجہ سے لڑائی کو موقوف کر دیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شاید چلی آتی تھی، اور اسی وجہ سے کیونکہ اہل عرب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بہت ساری تحریفات کر چکے تھے، بگاڑ چکے تھے، لیکن دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں. مثلا کعبہ شریف کی حرمت، حج کرنا، اگرچہ حج کے طریقے ان کے مختلف تھے، لیکن اتنی حد تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ باتیں ان کے یہاں محفوظ تھیں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے تھے اور اس میں لڑائی کو منع کیا گیا تھا، اور اس کا احترام
قریش کے لوگ اور اہل عرب بھی کرتے تھے کہ آپس کی باہمی قبائلی لڑائیوں کو بھی وہ ان مہینوں میں موقوف کر دیتے. اگرچہ اس میں بھی کچھ ہیلے بہانے نکالے تھے کہ مثلا اگر فرض کرو کہ لڑائی جاری ہے، اپنے شباب پر ہے اور دونوں طرف سے لشکر گتھا ہیں، اچانک چاند شروع ہو گیا اور مہینہ وہ آ گیا جو حرمت والا ہے. اب اس وقت دل نہیں چاہ رہا کہ لڑائی کو روکا جائے کیونکہ جوش و خروش کا عالم ہے، تو بعض اوقات وہ ہیلا بہانا یہ کرتے تھے کہ اب کے رجب جو ہے وہ 1 مہینے بعد آئے گا، رجب کا مہینہ، لہذا اس مرتبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ شعبان کو مقدم کر دیتے ہیں اور رجب بعد میں آ جائے گا. اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے تھے. اسی کو قرآن کریم میں نسی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ بھی اس کی حرمت کے قائل تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جو لڑائی کو منع کیا، حرام کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا مہینہ قرار دیا. رجب بھی انہیں میں سے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام بھی رجب رکھا گیا، یعنی عظمت اور حرمت والا مہینہ. تو یہ اس کی خصوصی امتیاز ہے اور اس کی وجہ سے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان مبارک کا ایک طرح سے مقدمہ ہے، تمہید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان تک پہنچانے کا معنی یہ کہ ہماری زندگی اتنی ہو جائے کہ ہمیں رمضان اب تو زندگی میں نصیب ہو جائے. ورنہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی صاحب اسباب ہو، لیکن کچھ بھروسہ نہیں کس وقت چل بیٹھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ جب رجب تک آپ نے پہنچایا ہے تو ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجیے تاکہ یہ رمضان بھی ہمیں اپنی زندگی میں نصیب ہو جائے اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم فیضیاب ہوں. اس میں 2 جملے ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں. ایک جملہ یہ کہ بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما. اس سے کیا معنی ہے کہ برکت عطا فرما؟ یہ برکت کا لفظ یہ بڑے ہی عظیم معانی پر مشتمل ہے. ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ لفظ بولتے ضرور ہیں لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. محاورے کے اندر جب کسی شخص کو کوئی نعمت میسر آئی ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو. کسی کا مکان بنا، کسی کو نیا مکان ملا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کسی کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کسی کی گاڑی آ گئی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کسی کو ملازمت اچھی مل گئی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. یہ جملے تو ہمارے ہاں بہت مروج ہیں اور کہہ دیتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، لیکن کیا مطلب ہے مبارک ہونے کا؟ برکت کا کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ در حقیقت برکت ایسی چیز ہے جس کا تصور صرف دین اور اسلام میں ہے. یہ اور کسی مذہب میں، کسی اور ملت میں، کسی اور زبان میں یہ لفظ نہیں ہے. ترجمہ بعض کر دیتے ہیں، انگریزی بیسک کر دیتے ہیں یا کوئی اور ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے برکت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی ہے. برکت یہ ہے کہ انسان
جتنے انسان کے پاس راحت کے اسباب ہوتے ہیں بسا اوقات انسان اسی کو راحت سمجھ بیٹھتا ہے. مثلا کوئی شخص اگر دولت مند ہے تو دن رات دوڑ کی طرف لگی ہوئی ہے میری دولت میں اضافہ ہو جائے, میرا مال زیادہ بن جائے, میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے, تو اسی کو راحت سمجھا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں وہ جو پیسہ ہے یہ اپنی ذات میں کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اگر فرض کرو بھوکا ہو اور پیسہ بہت ہے لیکن وہ پیسہ اس کام کا نہیں ہے کہ آدمی اس سے بھوک مٹا لے, اس کو کھا کے بھوک مٹا لے. اگر کسی شخص کے پاس مکان ہے بیشک راحت کا سبب ہے لیکن وہ راحت اس مکان کی حاصل نہیں ہو سکتی محض مکان سے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے. آپ نے گاڑی خرید لی اور اس کے اندر بظاہر بڑی شاندار گاڑی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا نہ کرے تو وہ گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, خراب ہو جائے, اس کو دھکے لگانے پڑے. آپ چاہتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر سفر کریں لیکن وہ خراب پڑی ہوئی ہے, وہ اس کو دھکے لگانے پڑ رہے ہیں. تو گاڑی تو ہے, سبب راحت تو ہے, لیکن راحت حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ برکت نہیں ہے. اگر مکان ہے لیکن مکان جو ہے وہ راحت کی چیز ضرور ہے لیکن آپ کو پریشانی لاحق ہے, کوئی بیماری کھڑی ہو گئی ہے, کوئی اس کے اوپر مقدمے چل پڑے ہیں, تو راحت کا سبب تو موجود ہے لیکن راحت حاصل نہیں ہو رہی. اس واسطے کے سارے اسباب جو ہیں وہ بے چینی کے جمع ہیں. اسی طرح کسی شخص کا اگر شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, بظاہر راحت کا سبب ہے لیکن میاں بیوی میں انبن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہیں ہے, تو راحت کا سبب تو حاصل ہے لیکن راحت نہیں ملی اس واسطے کے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نہیں ڈالی. تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس نعمت سے صحیح فائدہ حاصل ہو, یہ چیز برکت کہلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہ برکت کی دعائیں مانگی ہے, یا اللہ اسے برکت عطا فرما, یا اللہ اسے برکت عطا فرما. جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑی سی چیز سے بھی نفع پہنچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں نفع عطا فرما دیتے ہیں, اس میں راحت دے دیتے ہیں. اور برکت نہ ہو تو مال و دولت کے امدار ہیں اور راحت حاصل نہیں, نفع نہیں مل رہا. بس اتنا ہے کہ جاتا عالم وہ حددا, وہ گنتی کے اعتبار سے گنتی کر کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا, لیکن اس بینک بیلنس نے اس کو کتنا فائدہ پہنچایا وہ راحت اس کو حاصل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ فرمائے. تو یہ ہر چیز میں ہمیں برکت کی ضرورت ہے, کوئی دنیا کی چیز ہو, کوئی راحت کی چیز ہو. دیکھو پتہ نہیں کتنے میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں جو بڑے بڑے ملونر ہیں, سرمایہ دار ہیں, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ دیکھ دیکھ کر رش کرتے ہیں. ان کے بنگلے شاندار, ان کی گاڑیاں شاندار, ان کے نوکر چاکر بے انتہا, لیکن دل میں اگر اندر سے دل ٹٹول کر دیکھو تو دکھوں سے بھرا ہوا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض اوقات کی مال و دولت کو دنیا کے اندر انسان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں. میرے پاس نہ جانے کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو ظاہری اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے, ہمارے بھی اتنی دولت ہوتی, ہمارے بھی اتنی گاڑیاں شاندار ہوتی, ہمارے بھی اتنے نوکر چاکر ہوتے. لیکن جب آ کر وہ اپنا سینہ کھول کر بتاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دکھوں سے بھرا ہوا, وہ ساری مال و دولت بجائے فائدہ پہنچانے کے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایک خاتون میرے پاس آیا کرتی تھی اور ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ
رش کیا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن وہ آ کر رو رو کر مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے کوئی جھوپڑا مل جاتا اور اس کے اندر مجھے سکون مل جاتا تو یہ بہتر تھا بنسبت اس محلات کے جن میں رہ رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو راحت ہے اور کسی نعمت کا صحیح فائدہ ہے، یہ خالص اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، یہ پیسوں سے نہیں خرید جاتی، پیسوں سے خرید کے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا برکت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چاہے چیز ہو لیکن وہ نفع زیادہ پہنچا رہی ہے، اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے راحت زیادہ مل رہی ہے۔ اور اگر برکت نہیں ہے تو بڑی سے بڑی دولت بھی انسان کے لیے نفع پہنچانے سے عاجز ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اس پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، جس چیز میں بھی جو چیز بھی تمہیں حاصل ہو اس میں برکت ہو تو تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر راحت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے منافع عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں چیز میں دعا دی گئی ہے، یہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ برکت کی دعا مانگو۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بڑی جامع تلقین فرمائی۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، یا اللہ آپ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان میں برکت ڈال دیجیے، جو چیز عطا فرمائی، پیسہ ہو تو اس میں برکت، مکان ہو اس میں برکت، لباس ہو اس میں برکت، ملنے جلنے والے ہوں ان سے برکت، ہر چیز میں ہمیں برکت رکھنا، یہ معنی ہے برکت کے۔ اور جب ہم کسی کو دعا دیں مبارک ہو یا اللہ تعالیٰ برکت کا فرمائے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ خالص اللہ جل جلالہ کی عطا ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا مہینہ آیا تو یہ پہلی دعا یہ فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ ویسے تو برکت ہر مہینے کے اندر ضروری ہے، ہر مہینے میں انسان کو برکت کی حاجت ہے، لیکن خاص طور پر رجب اور شعبان کی برکت کے لیے جو دعا مانگی اس کا بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے تیاری شروع کرے۔ رمضان کے استقبال کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنا نظام الاوقات اس طرح بنائے کہ رمضان کی گھڑیوں سے، رمضان کے ساعات سے انسان زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ یہ مہینے جو آ رہے ان میں اپنی دوسری مصروفیات کو اس طرح ترتیب دینے کا موقع ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا موقع مل جائے۔ تو برکت اس میں مانگی گئی کہ ایک تو ان مہینوں کا صحیح استعمال ہو، یعنی ان مہینوں کے اوقات کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، رجب کو بھی اور شعبان کو بھی، اور اس کے نتیجے میں ہم جب رمضان میں پہنچے تو رمضان کے اوقات سے زیادہ ہم مستفید ہو سکیں۔ اس لیے دعا مانگی کہ اللہ ان میں برکت عطا فرما۔ جیسے میں نے عرض کیا، برکت کے معنی یہ ہے کہ نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ کہ رجب کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے اور شعبان کا بھی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اس میں ایک رات سب برات بھی آنے والی ہے۔ تو ان تمام مہینوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق کی دعا ہے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں جو جاہلیت کے عرب
تھے بت پرست تھے، وہ رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، اس کو عقیرہ کہتے تھے، اور ایک جو پہلی جانور کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی قربانی کر کے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، ورا کہلاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو ختم کیا، فرمایا لا فرع ولا عقیرۃ ولا رجب، یعنی رجب کے مہینے میں یہ ساری جو رسم جاہلیت کی تھی ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ البتہ اس میں رمضان کی تیاری یہ بے شک اس کا اہم حصہ ہے رجب کے کاموں کا، اور کسی خاص دن یا کسی خاص تاریخ یا کسی خاص عبادت کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ بعض روایتیں ہیں جن میں رجب کے اندر روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، مگر وہ روایتیں ضعیف ہیں، مستند نہیں۔ لہذا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور عام دنوں میں روزہ رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ روزہ رکھنا بڑی ثواب کی بات ہے، نفلی روزہ آپ کسی مہینے میں بھی رکھیں اجر و ثواب ہے، اور اگر اس لیے سے رکھیں کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ رجب کا روزہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ 27 رجب کو بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ سارے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیل گیا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو وہ باقاعدہ نکل کر اگر کسی نے روزہ رکھا ہوتا تھا تو اس کو زبردستی کھلاتے تھے کہ یہ جو تمہارے اس عقیدے سے رکھ رہے ہو، ویسے رکھتے تو کوئی حرج نہیں، کسی دن میں رکھو روزہ، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ باہر نکل کر اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس عقیدے کے ساتھ تو اس کو افطار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ تو کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دن ایسا ہے کہ اس کے اندر جس وقت کی عبادت کی جائے، دن میں کی جائے، رات میں کی جائے، روزہ رکھا جائے تو وہ جو ثواب کا سبب ہے، کسی خاص تعین کے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے تاکہ رمضان کے لیے ایک تیاری ہو سکے۔ اسی طرح اس میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج بھی اسی میں ہوئی 27ویں شب رجب کی، اگرچہ روایات اس میں مختلف ہیں لیکن بعض کثرت سے روایتیں اس بات کے اوپر بھی آئی ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، اگرچہ کوئی تاریخ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی۔ بعض روایتیں یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض میں ہے کہ وہ رجب میں ہوئی، اس طرح روایتیں مختلف ہیں، اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت نے کسی خاص رات کا تعین کر کے اس کو منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اگر منانے کا اہتمام کیا ہوتا تو تاریخ محفوظ رکھی ہوتی، لیکن یہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف رکھے آپ نے، کسی سال آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی شب معراج میں کوئی کسی کی عبادت انجام دو یا کسی سی اس کی فضیلت ہے۔ بے شک وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا وہ عظیم رات تھی، وہ عظیم رات تھی، اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے، لیکن ہر سال اس کو منانے کا تصور جو ہے یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ اس لیے اس میں ویسے عام باتوں کی طرح اس میں بھی عبادت کرے آدمی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے یہ اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے، اس میں رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری کے ساتھ ساتھ تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اور دنوں میں ہم زیادہ تر اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو رجب کے مہینے سے اپنا رخ
اور اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اس کی طرف رجوع کو بنائیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔